بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مبشر مجید مرزا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، جو آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اپوزیشن نے اس پہ کافی شور و واویلا کیا اور اس کو روکنے کے حوالے سے تاحال وہ سرگرم عمل ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کا بل منظور کروا لیا ہے۔ بنیادی طور پر ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آیا کس طرح سے کام کرتی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی EVM کے حوالے سے، اور حقیقت میں ہے کیا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ 31 ممالک نے پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے کامیاب الیکشن کروائے، اور تاحال 11 ممالک میں یہ تجرباتی الیکشن کے مراحل میں موجود ہے، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پوری دنیا میں 11 ایسے ممالک میں اس وقت تجربے کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے، اور لگ بھگ 5 ممالک میں اس کے پائلٹ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں۔ جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہاں پر آپ کو یہ بھی بتا لیں کہ 14 ممالک نے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا ہے، وہ اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ جاپان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کس طرح سے نافذ العمل ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 اعتراضات اٹھا دیے اور حکومت کو لکھ بھیجا کہ اس میں 37 اعتراضات ایسے ہیں کہ جن کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ایک حکومتی ترجمان کے مطابق 27 اعتراضات ایسے ہیں کہ جو کیپیسٹی کے مطابق ہیں، اور باقی کے جو 10 اعتراضات ہیں وہ کسی حوالے سے اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے اس کے حوالے سے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں کہ وہ کون سے 37 اعتراضات ہیں اور کتنے وہ ویلڈ ہیں، لیکن وہ ہم اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ پورے پاکستان میں اگر اس کو لاگو کر دیا جائے تو 3.5 سے 4 لاکھ مشینیں ہمیں درکار ہوں گی پورے الیکشن پروسیس کے لیے، عام انتخابات میں اگر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میڈ یہ مشین ہے، یعنی پاکستان کے اندر ہی بنائی گئی، اور پاکستان کے پاس جو کیپیسٹی ہے اس مشین کو بنانے کی وہ فی یوم یعنی روزانہ کے حساب سے 2000 مشینیں پاکستان تیار کر سکتا ہے۔ اس مشین کے بیسیکلی 3 حصے ہیں۔ جو مین حصہ ہے اسے کہتے ہیں کنٹرول پینل یا کنٹرول یونٹ، ایک دوسرا حصہ ہے جسے کہتے ہیں بیلٹ یونٹ، ایک آخری حصہ ہے جس کو پیپر پرنٹنگ کا سیکشن کہتے ہیں، جہاں سے پیپر پرنٹ ہو کر نکلتا ہے اور ایک پرچی پہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کون سا ووٹ کاسٹ کیا۔ ناظرین، یہ بات بڑی اہم ہے آپ کو بتانے کے حوالے سے کہ بڑی یہ چیزیں منظر عام پہ ہے، زبان زد عام ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو اس مشین کے ساتھ جو ہے وہ مشین نہیں چلے گی، اگر وائی فائی نہیں ہوگا، بلوٹوتھ، یہ وہ۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اندر نہ تو بلوٹوتھ استعمال ہوگا، نہ ہاٹ سپاٹ استعمال ہوگا، نہ وائی فائی استعمال ہوگی، بلکہ انٹرنیٹ کسی طور پر بھی استعمال نہیں ہوگا۔ یہ ایک سمپل کیلکولیٹر کے طور پر مشین استعمال ہوگی۔ اس کا جو کنٹرول یونٹ ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا۔ ایک ووٹر کی ویریفیکیشن کے بعد جیسے ہی پریزائڈنگ آفیسر اس کا بٹن دبائے گا کنٹرول یونٹ کا، تو بیلٹ یونٹ پہ جو ہے وہ ووٹ کا ایک آپشن آ جائے گا۔ تمام بیلٹ پیپر جو ہے وہ ووٹر کے سامنے ہوگا، وہ اپنی مرضی کے ووٹر کے اوپر، اپنی مرضی کے نشان اور امیدوار کے اوپر اپنا بٹن پریس کر سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ بٹن پریس کرے گا، جو پرنٹنگ یونٹ ہے، جو پیپر پرنٹ کرنے والا یونٹ ہے، وہاں سے ایک پیپر نکل آئے گا جس پہ اس کے کینڈیڈیٹ اور اس کی جو انتخابی نشان ہے کینڈیڈیٹ کا وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا۔ وہ اس کا فولڈ کر کے اسی طرح بیلٹ باکس کے اندر ڈال دے گا۔ یہ ایک ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا۔ اگر اس کے کنٹرول یونٹ پر دوبارہ جائیں تو اس کے کنٹرول یونٹ میں جو ہے وہ ہر ووٹ کو کاسٹ کرنے کے لیے
प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे ही बटन दबाएगा वोट कास्ट करने का अमल शुरू हो जाएगा। पहला वोट जैसे ही कास्ट होना शुरू होगा वो मशीन उसका टाइम नोट कर लेगी, और जैसे ही वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा तो क्लोजिंग का एक बटन है कंट्रोल यूनिट के अंदर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दबाएगा तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और वो सेव हो जाएगा कि किस वक्त पहला वोट कास्ट हुआ, कितने बज के कितने मिनट पे और किस डेट को, और जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग जो है वो कितने बज के कितने मिनट पर हुई। इससे साफ वाज़ेह हो जाएगा कि जो वोटिंग है वो पोलिंग के दौरान हुई या उसके बाद हुई। और इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, जो डिजिटल एक काउंटिंग है, वो उस कंट्रोल यूनिट के अंदर जैसे ही वोट कास्ट होते जाएंगे डिजिटली उसकी स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर होता जाएगा। 10 वोट कास्ट हो गए, 15 हो गए, और एंड क्लोजिंग जब होगी तो वो टोटल वोट्स उस वक्त बता देगा। और एक कंट्रोल पैनल के अंदर ऐसा भी एक बटन है जो प्रेस किया जाएगा तो प्रिंटिंग पेपर में पूरा नतीजा आ जाएगा, यानी जितने भी कैंडिडेट को जितने जितने वोट्स मिलेंगे वो डिजिटली वो पूरा एक पेपर सामने आ जाएगा। आमतौर पर उस पेपर को हम मैनुअली फिल करते थे, जिसे फॉर्म 45 कहते हैं। फॉर्म 45 अब मैनुअली नहीं लिखा जाएगा, बल्कि फॉर्म 45 जो है वो डिजिटली वो मशीन जनरेट करेगी, और उस मशीन का जो जनरेट किया हुआ रिज़ल्ट है वो बैलेट बॉक्स के अंदर मौजूद वोटों के साथ कंपैरिजन भी उसका किया जा सकता है ताकि किसी किस्म का शुबा ना रहे। नाज़रीन, जो अहम बात है इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोसेस के अंदर, सबसे अहम बात यह है कि 2018 के जनरल इलेक्शन में 18 लाख वोट ज़ाया हुए थे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे ये मुस्तरद शुदा वोटों का चांस ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो पेपर है जिस पे इंतखाबी निशान जो प्रिंट निकलता है वो बैलेट बॉक्स में जाएगा, उस तरह का पेपर जनरेट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हर पर्ची के ऊपर, हर कास्ट शुदा वोट के ऊपर एक बार कोड लगा होगा जिसको स्कैन करने से उसका टाइम, पोलिंग स्टेशन, उसका एरिया, उसका टाइम, उसकी तारीख सब जो है वो ऑनलाइन मौजूद होगा। तो इस तरह से उसकी ना कॉपी बन सकती है, ना जाली वोट कास्ट हो सकते हैं, तो ये सिलसिला एक तरह से थम जाएगा। तो इस हवाले से तो ये एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसकी कॉस्ट क्या है फ़ी मशीन की, जो 3.5 से 4 लाख मशीनें हैं वो किस तरह से पहुंचेंगी, उसकी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, और सबसे अहम बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 के करीब जो एतराज़ात लगाए हैं वो क्या हैं, और क्या उनमें से कितने एतराज़ात जो हैं वो वैलिड हैं और कितने एतराज़ात जो हैं वो बिला वजह ही लगा दिए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। अपनी राय देने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में आएँ। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, द पैनल मीडिया। थैंक यू सो मच।